السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ قفس طبع کرن قسط نمبر 21۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں۔ جس انسان سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنا آپ بہت بے بس لگنے لگتا ہے، لیکن اللہ کے کار میں ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زریز بھائی کی بیماری ان کے حق میں بہتر ہو، اس لیے پریشان مت ہوں۔ آپ کو روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ پلیز مت روئیں نا۔ زریز دواؤں کے زیر اثر دوبارہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تو ابرش صوفے پر بیٹھ کر بار بار جاری ہونے والے آنسوؤں کو پونچھنے لگی تھی۔ تعبیر اس کی حالت کے پیش نظر اس کے ساتھ بیٹھے تسلی دینے لگی تو ابرش نے ایک مہم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ نہیں رو رہی میں۔ نرمی سے اس کے چہرے کو چھوتے ابرش نے اپنے آنسو صاف کیے تو تعبیر نے جوس کا گلاس اسے تھمایا۔ تم بالکل زمل جیسی ہو۔ اس اجنبی لڑکی کی حرکتیں اور باتیں ابرش کو بہت جانی پہچانی لگی تھی۔ فرق تھا تو صرف صورتوں کا۔ وہ کون ہے؟ تعبیر نے پرجوشی سے پوچھا۔ میری کزن تھی، بلکہ صرف کزن نہیں تھی، وہ تو میری سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ دنیا کی واحد انسان تھی جسے میں اپنا بیسٹ فرینڈ کہہ سکتی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سمل کو یاد کرتے اس کے زخم تازہ ہوئے تو وہ موضوع بدلتے اپنے آنسو کی گستاخی پر نظریں جھکا کر انہیں اپنی انگلیوں کے پوروں میں جذب کرنے لگی۔ تعبیر کے چہرے پر حسن و ملال پھیل گیا تھا۔ آپ میری بیسٹ فرینڈ بن جائیں، ویسے بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ۔ اس کا دل رکھنے کے لیے تعبیر نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو ابرش نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ دوستی کرنے کے لیے یوں ہاتھ نہیں بڑھانا پڑتا، وہ تو خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ اور ابھی آدم آئے گا تو تم اس کے ساتھ واپس چلی جانا، میں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے خود کو سنبھالتے تعبیر کی تسلی کرانی چاہی تھی۔ جب تک زریز بھائی پوری طرح ہوش میں نہیں آ جاتے میں یہیں ہی رہوں گی، کیونکہ مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آدم نے بتایا تھا کہ وہ زریز بھائی کے سمجھانے پر مجھے منانے آیا تھا، تو اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے آپ کی جوڑی بہت اچھی ہے۔ دعا کرے کہ آدم بھی شادی کے بعد مجھ سے اتنی ہی محبت کرے جتنی زریز بھائی آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ سینی کہتی ہیں کہ مرد شادی کے بعد بدل جاتے ہیں۔ جانے سے فوراً انکار کرتے وہ ان پر رشک کرتے زینی کی شکایت بھی کر رہی تھی۔ ابرش بھی اس کی باتوں سے کافی حد تک بہل چکی تھی۔ ہاں ممکن ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تم آدم بھائی کو محبت اور توجہ دو گی تو وہ کبھی نہیں بدلیں گے، اور جتنا میں انہیں جانتی ہوں وہ بہت حساس اور نرم دل انسان ہے، اس لیے بے فکر رہو۔ اسے الجھن کا شکار ہوتے دیکھ کر ابرش نے تسلی دی تو اس کے چہرے پر لالی بکھر گئی۔ وہ حساس اور نرم دل تو ہے، لیکن مجھ سے بہت محبت بھی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ اس رات مجھے منانے آیا تو اس نے مجھے حق کر لیا اور معافی مانگتا رہا۔ وہ بہت اچھا ہے۔ اس کے ہر انداز سے سرشاری جھلکتی تھی۔ اچھا، یہ باتیں سب کو نہیں بتاتے، اور اب چپ ہو جاؤ ورنہ زریز جاگ جائیں گے۔ اس کی مزید باتیں سننے کے ڈر سے ابرش نے خاموش کروا دیا۔ میں سب کو نہیں بتاتی، بس آپ کو ہی بتایا ہے۔ وہ ایک دم شرمندہ سی ہو گئی تو ابرش نے زکام زدہ سانس اندر کھینچا۔ محبت کو نظر لگ جاتی ہے، اس لیے راز کی طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ویسے بھی ہر بات شیئر کرنے والی نہیں ہوتی۔ اب چپ کر کے بیٹھو ورنہ ڈاکٹر ہم دونوں کو تھکے مار کے کمرے سے نکال دیں گے۔ وہ اٹھ کر زریز کو دیکھنے لگی جس کا جسم نیند میں بھی بے چینی سے حرکت کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک نے کھانے کی میز پر بیٹھے نفوس کو اپنی طرف متوجہ کیا تو غزلان اپنی پلیٹ چھوڑتے دروازے کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ سامنے آدم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہاں؟ زریز اور ابرش کہاں ہیں؟ آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ کئی دنوں کے بعد اس کے دل میں امید جاگی تو اس نے آدم پر سوالوں کی بوچھاڑ کی۔ وہی بتانے آیا ہوں، نفیسہ آنٹی یہاں ہی ہیں؟ آدم نے سرسری سی نگاہ اندر ڈالی۔ جی آپ اندر آ جائیں۔ وہ اسے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا اور اسے وہاں بٹھاتے نفیسہ بیگم کو اس کے آنے کی اطلاع دینے چلا گیا۔ آدم نے مخصوص خوشبو پر دل میں کسی عجیب احساس کو سر اٹھاتے پایا۔ وہ کوئی جانی پہچانی خوشبو تھی جس سے اس کی کئی تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ کچھ دیر بعد غزلان اپنی امی اور نفیسہ بیگم کے ہمراہ اندر داخل ہوا تو اس نے سوچوں سے نکلتے مسکرا کر اپنے کندھے نفیسہ کے سامنے جھکائے۔ زریز کیسا ہے؟ وہ اب بھی تمہارے گھر رہ رہا ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے قراری سے پوچھا تھا۔ میں سب بتاتا ہوں، آپ بیٹھے۔ وہ ان کی نم آنکھیں دیکھتے خوش اخلاقی سے بولا تو نفیسہ بیگم اس کے سامنے بیٹھ گئی۔
جبکہ غزلان اور خالدہ بیگم بھی اس کے بولنے کے انتظار میں تھے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سجاول نے ابرش بھابھی کو اغوا کر لیا تھا، تو انہیں سجاول کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے زریز کو کمر پر گولی لگ گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہوئی، مگر وہ ابھی بھی ہسپتال میں ہی ہے، بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن سب سے ضروری اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زریز جسمانی لحاظ سے صحت یاب ہونے کے باوجود ذہنی طور پہ بیمار ہو رہا ہے۔ وہ آہستگی سے کہتے نفیسہ بیگم کے تاثرات پر رکا، جو رو دینے کے قریب تھیں۔ کیا مطلب؟ غزلان نے سکوت کو توڑنے میں پہل کی۔ مطلب یہ کہ وہ سویر انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ آنٹی، جب وہ امریکہ سے واپس آیا تھا تو آپ نے اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ کوئی ایسا بدلاؤ جو آپ کو عجیب لگا ہو؟ وہ جو زریز کے بارے میں ڈاکٹر سے تفصیلاً بات کر کے آیا تھا، نفیسہ بیگم کو ہسپتال لے جانے سے پہلے سب کھول کر بتانا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ پریشان رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ابرش سے رشتہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ نفیسہ بیگم کی گھٹی گھٹی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ کسی ٹراما میں ہے، مسلسل ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ میں حیران تھا کہ بھابھی کے کھونے پر اس کا رد عمل اتنا شدید کیوں ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ ایک اتنا مضبوط مرد اتنی جلدی کیسے ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن اب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پچھلے 2 سالوں سے ذہنی تکلیف میں ہے، کوئی چیز اسے اندر ہی اندر نگل رہی ہے۔ جیل میں بھی وہ اکثر غصے میں لوگوں سے ہاتھ پائی شروع کر دیتا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت سے اپنے اندر کوئی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ کے اثرات اب باہر آنے لگے ہیں۔ وہ نفیسہ بیگم کی سسکی پر رکا اور ان کے گالوں پر تیرتے آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ خالدہ بیگم نے انہیں حوصلہ دیتے بے چینی سے پوچھا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کے ماضی کو خیالوں سے نکالنا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگے۔ سجاول، جیل یا پولیس، ان سب کا ذکر بھی نہیں کرنا، ورنہ اس کے لیے واپس زندگی کی طرف آنا مشکل ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھابھی کو اس سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہونے دینا، کیونکہ اس کی ذہنی اذیت اپنی انتہا پر تبھی پہنچی تھی جب بھابھی اغوا ہوئی تھی۔ اور آپ روئے مت، اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے مطابق اس سے سلوک کریں۔ میں نے ایک تھراپسٹ سے بات کر لی ہے، وہ زریز کا علاج کرے گا، لیکن کسی بھی تھراپی کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جسمانی زخموں پر تو مرہم رکھ سکتے ہیں، لیکن روح کے زخم رشتوں کی محبت اور توجہ سے ہی بھرتے ہیں، اور آنٹی اسے اس وقت آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ تحمل سے پوری بات بتاتے اٹھا اور نفیسہ بیگم کے قدموں میں بیٹھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، اس لیے میری بات کا یقین کریں اور رو کر خود کو مزید تکلیف نہ دیں۔ وہ اپنائیت سے بولا تو نفیسہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اس سب میں کہیں نہ کہیں میں بھی قصوروار ہوں، میں نے بھی تو اپنے بچے کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی، اسے ذہنی تکلیف تو میں نے بھی دی ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ پورا سال جیل میں گزار کر آیا ہے۔ وہ اس دن اتنا خوش تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ابرش کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائے گا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ابرش کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں نے سب جانتے بوجھتے ابرش کو اس سے دور کر دیا۔ کیسی ماں ہوں میں، جو حسد میں اپنی سگی اولاد کو ہی تکلیف پہنچا بیٹھی۔ سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے وہ دل پکڑ کر رو دی تو آدم تھوک نگلتے کھڑا ہوا۔ گزرا وقت لوٹ نہیں سکتا، لیکن ماضی میں کی گئی غلطیاں سدھاری ضرور جا سکتی ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو وقت پر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن یقین کریں زریز آپ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ تو اس دن بھی آپ سے ناراض نہیں تھا جب آپ میرے اپارٹمنٹ میں آئی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر آپ سے دور ہوا تاکہ آپ آئندہ بھابھی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، اور ابھی ہوش میں آنے کے بعد اس نے مجھے خود کہا کہ میں آپ کو لے آؤں۔ وہ آپ کی شفقت اور ممتا کے لیے تڑپ رہا ہے۔ انہیں مان دیتے آدم نے ان کے دل کا بوجھ ہلکا کیا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے فوراً کھڑی ہوئی۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں بھی اسے دیکھنے کے لیے کب سے ترس رہی ہوں، جلدی لے چلو مجھے اس کے پاس۔ وہ بکھلاہٹ سے کہتے چادر لینے کمرے کی طرف بڑھی تو آدم نے غزلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غزلان نے بمشکل مسکراتے اس سے نظریں ملائیں۔ ابرش ٹھیک ہے؟ آواز اندر ہی کہیں دب گئی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، اور اب تم بھی موو آن کرو، کب تک خود کو سزا دو گے؟ شکل دیکھو اپنی، ایسے لگ رہے جیسے کئی راتوں سے سوئے نہیں۔ وہ آدم تھا، احساس اس کی فطرت میں شامل تھی۔ خالدہ، ایک کپ چائے؟
غسان کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک کرخت اور جانی پہچانی آواز کی گونج کے ساتھ مانوس خوشبو میں بھی اضافہ ہوا تو آدم نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں آغا جان بھی اسے دیکھ کر ٹھہر سے گئے تھے۔ آدم ان کی پسندیدہ پرفیوم کو اچھی طرح پہچانتا تھا اور ان کے چہرے کے نقوش تو اسے حفظ تھے۔ وہ دنیا کے واحد انسان تھے جن سے آدم جہانگیر کو شدید نفرت تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے داماد کو اپنے ساتھ ملا کر سکون نہیں ملا، جب میرے گھر میں بھی گھس آئے ہوں۔ آغا جان کو پہلے ہوش آیا تھا۔ آدم نے حیرت سے انہیں اور پھر غسان کو دیکھا۔ داماد؟ زریز؟ آپ ابرش کے والد ہیں؟ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ آغا جان تکبر سے مسکراتے صوفے پر براجمان ہوئے۔ ہاں بالکل، اور تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم یہ سب جانتے ہوگے۔ ان کے کہنے پر آدم نے پلٹ کر انہیں دیکھا تو اسے اپنے دل میں کچھ ٹوٹنے کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ 2 لمحوں میں ہی خود سنبھل بھی گیا تھا۔ تم بھی ساتھ چلو گے؟ وہ انہیں نظر انداز کرتے غسان سے پوچھنے لگا۔ جی میں پھپھو کو لے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکلا تو آدم نے ایک نگاہ آغا جان پر ڈالی، پھر کچھ کہے بنا ہی باہر نکل گیا۔ لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر تیزی سے چلتی انگلیاں کمرے میں شور پیدا کر رہی تھیں۔ باہر سردی اپنے عروج پر تھی، مگر کمرے کا درجہ حرارت ہیٹر کی گرمائش سے بڑھ چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ گود میں رکھے چپ چاپ بیٹھی تھی، جبکہ خاور اس کی پوری بات سننے کے بعد اب تیزی سے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرنے لگا تھا۔ یعنی آپ یہاں اس لیے نوکری کرنا چاہتی ہیں تاکہ سجاوٹ شاہ کے چہرے سے نقاب ہٹا سکیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین گراتے خاور نے یقین دہانی چاہی تو وہ اس کی تپتی نگاہوں سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو ابیہا کو روک کا شکار کر رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ ایک مشہور سنگر ہے۔ اس کی بیماری کی خبر پر اس کے فینس کس قدر محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر آپ اس کے خلاف کچھ بھی بولیں گی تو وہ آپ پر الٹا پڑے گا۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ایسی بہادری نہ دکھائیں جس کے بعد ساری عمر کا خسارہ بھگتنا پڑے۔ اس کی کہانی پر مکمل یقین کرتے خاور نے مخلصانہ مشورہ دیا تو وہ تلخی سے مسکرائی۔ اب کسی خسارے سے ڈر نہیں لگتا۔ عورت کو سب سے بڑا ڈر اپنی چادر اترنے کا ہوتا ہے، اور جب چادر اتر جائے تو عورت بے خوف ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے خاور صاحب، یہ بھیڑیے صرف جسم ہی نہیں نوچتے بلکہ عورت کا سارا خوف بھی نوچ دیتے ہیں، اور اب میں کسی سے نہیں ڈرتی، نہ سجاول سے اور نہ جیسے باقی درندوں سے، کیونکہ مجھے صرف اپنے لیے کھڑا نہیں ہونا بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے جو اس درندے کے ہاتھوں بدنام ہوئی۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اس اجنبی شخص سے اپنے دل کا حال بلا جھجک کہہ رہی تھی۔ دیکھیں میں سبیہ، ابھی آپ کم عمر ہے، اس لیے میڈیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہاں اگر آپ سجاول کا چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گی تو عوام آپ کا منہ کالا کر دے گی۔ لوگ اسے جانتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو نہیں جانتا۔ وہ بہت آسانی سے آپ کی بات کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ دنیا کے سامنے خود کو ایکسپوز نہ کریں۔ اگر آپ کو نوکری کی ضرورت ہے تو میں آپ کو کیمرے کے پیچھے کوئی نوکری دے سکتا ہوں، لیکن کیمرے کے سامنے آ کر اپنی تسلید مت کروائیں۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا تو ابیہا چند پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ لڑکیاں تو عورت کا کارڈ استعمال کر کے عوام کی ہمدردیاں سمیٹ لیتی ہیں، میں تو پھر مظلوم ہوں۔ یہ لوگ میرا ساتھ کیوں نہیں دیں گے؟ جب میں اپنی رپورٹ ٹی وی پر دکھاؤں گی تو لوگ یقین کیوں نہیں کریں گے؟ آپ پلیز میری مدد کریں، میں امید سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے بے اختیار رونے لگی تو خاور نے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگاتے اس سے اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ رپورٹ کو جھوٹا ثابت کرنے میں چند دن لگیں گے اور آپ کی بہت بدنامی ہوگی، لیکن اگر آپ بضد ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مجھے تو ریٹنگز کا ہی فائدہ ہوگا۔ خیر، آپ یہ آنسو صاف کریں، میں آپ کے لیے رہنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ کچھ دن اس پر سوچیں، پھر ہم بات کریں گے۔ خاور نے اسے صورتحال سمجھانے کے بعد فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیا تو وہ گردن جھکا کر اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ خاور اب فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں نرمی کی ندامت کی نمی لیے ابرش کو دیکھ رہی تھی جو سجدے میں جھکی ہوئی اپنے شوہر کی صحت یابی کی دعا مانگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے چند آنسوؤں نے بہہ کر انہیں شرمندگی کی دلدل میں گھسیٹا تو انہوں نے زریز کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اب پہلے سے بہتر تھا، لیکن اس کی زرد رنگت اور آنکھوں کے نیچے بنے حلقوں نے نفیسہ بیگم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ یوں ہی حسرت سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ ابرش نے سلام پھرتے مسکرا کر انہیں دیکھا تو آدم نے تعبیر کو اشارے سے پاس بلا لیا۔ دیکھیں ذرا، کچھ دیر تک بے چینی میں تھے اور آپ کے آتے ہی پرسکون ہو گئے ہیں۔
جیسے انہیں آپ کا ہی انتظار تھا۔ اس نے پچھلے گلے شکوے مٹا کر انہیں زریز کی زندگی میں ان کے مرتبے کا احساس دلایا تو اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، زریز تمہیں مجھ سے زیادہ اہمیت دینے لگا تھا اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ حسد اور جلن میں آ کر میں تمہیں گھر سے نکال دیا، لیکن یقین کرو ابرش، اس دن سے مجھے سکون نہیں ملا۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ میں اس وقت صرف تمہیں گھر سے نہیں نکال رہی بلکہ اپنے سکون کو بھی زندگی سے نکال رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ انسان معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، اپنی اس گنہگار پھپھو کو معاف کر دو ابرش۔ انہوں نے اس سے الگ ہوتے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تو ابرش نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور زریز نے کبھی مجھے آپ سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے ہمیشہ عدل سے کام لیا، اس لیے ایسی کوئی بدگمانی دل میں نہ پالے جس کا خمیازہ ہمیں ایسے بھگتنا پڑے۔ اس کے چہرے پر شکوے کی ہلکی سی بھی جھلک نہ تھی۔ نفیسہ بیگم کو اس کے رد عمل پر مزید شرمندگی نے آن گھیرا۔ تم کیا ہو ابرش؟ میں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا اور تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں؟ تم اتنی اعلیٰ ظرف کب سے ہو گئی؟ وہ حیران و پریشان تھی۔ ابرش مدھم سا مسکرا کر انہیں تھامے صوفے تک لے آئی۔ یہ وہ صبر ہے جو مجھے آپ نے سکھایا تھا، یہ وہ بیج ہے جو آپ نے میرے دل میں دبایا تھا اور اب یہ ایک مضبوط درخت بن چکا ہے۔ پھپھو، آپ کو پتہ ہے مجھے ماں کی محبت نہیں ملی۔ تائی جان نے کبھی مجھے گود میں نہیں بٹھا کر پیار کیا۔ اب وہ بدل گئی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ وہ مجھے ڈانٹتی تھیں، تانے دیتی تھیں اور آپ مجھے ہمیشہ ان کے غصے سے بچانے آ جاتی تھی۔ آپ میری ماں نہیں ہیں، لیکن مجھے آپ سے ہمیشہ ممتا ہی ملی ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کی ایک نادانی کی وجہ سے میں آپ کی عمر بھر کی ریاضتوں کو بھول جاؤں گی؟ وہ زریز کی آرام کی خاطر انتہائی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، جبکہ نفیسہ بیگم حیرت، خوشی اور شکر کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زریز بھی آپ کو معاف کر چکے ہیں، اس لیے تو ہوش میں آتے ہی آپ کا نام لے رہے تھے، اور مجھے تو حیرت ہے انہیں نیند میں آپ کے آنے کی خبر کیسے ہو گئی۔ اسے زریز کے اچانک پرسکون ہو جانے پر واقعی حیرت تھی۔ میرے بچے کی قسمت بہت اچھی ہے جو تم انہیں ملے۔ نفیسہ بیگم کو اپنے بیٹے پر رشک آیا تھا۔ ابرش نے ان کے آنسو صاف کرتے انہیں پانی کا گلاس تھمایا۔ آدم بھائی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، تو بس اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ ان سے ماضی کی کوئی تلخ بات نہ کریں۔ انہیں ہچکیاں لیتے دیکھ کر ابرش نے انہیں یاد دہانی کروائی۔ زریز کو کبھی مت چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسے اکیلا مت کرنا۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ تھامے التجا کرنے لگی تھی۔ صرف موت ہی روح کو جسم سے جدا کر سکتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ان کا مان بڑھا گئی تو انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آدم کو خاموش اور کھویا کھویا پا کر تعبیر نے کینٹین سے بسکٹ لیتے اسے تھمایا تو وہ بے دھیانی میں اسے کھول کر تیزی سے کھانے لگا۔ میرا سوتیلا باپ ابرش بھابھی کا سگا باپ ہے۔ ایک ہی جملے میں اس نے اپنی پریشانی بتاتے آدم نے گارڈن کا رخ کیا تو تعبیر نے ناسمجھی سے اس کا پیچھا کیا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارا کھڑوس باپ ابرش آپی کا بھی باپ ہے؟ مطلب تم ابرش آپی کے بھائی ہو؟ لیکن بھائی کیسے ہوئے؟ وہ بری طرح الجھی تو آدم نے تنک کر اسے دیکھا۔ زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو یہ بات مت بتانا۔ وہ سردی اور اندھیرے کے باوجود نیچے گھاس پر ہی بیٹھ گیا تو تعبیر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اتنی بے وقوف نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ ویسے آج میں نے ایک بے وقوفی کر دی ہے۔ اپنی عقل مندی ظاہر کرتے وہ اپنی غلطی یاد کر کے ذرا سا ٹھہری۔ کیا؟ آدم نے بغور اسے دیکھا۔ تم ڈانٹو گے تو نہیں؟ وہ خوفزدہ تھی۔ اب کیا کارنامہ کیا ہے تعبیر؟ وہ بھی خوفزدہ تھا۔ میں نے ابرش آپی کو بتا دیا تھا کہ تم نے مجھے سینے سے لگایا تھا اور وہ اٹکی۔ اس کے رکنے پر آدم بے چین ہوا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسی باتیں سب سے نہیں کہنی چاہیے۔ بہت برا لگا تھا مجھے، پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی بہت بے وقوفیاں کر جاتی ہوں میں۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے شرمندگی سے بولی تو آدم نے اسے گھورا۔ تم کبھی بڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہے کہ کسی کی تیسرے سے کرنے والی۔ اب ڈانٹوں گا تو تم رونا شروع کر دینا ہے، اس لیے چپ چاپ بیٹھے رہو اور یہ کھاؤ۔ بسکٹ کا پیکٹ اسے دیتے آدم نے اس پر غصہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ ویسے میں نے آپ ہی کے سامنے تمہاری عزت ہی بڑھائی ہے کہ تم بہت اچھے ہو، باقی مردوں کی طرح نہیں ہو۔
وہ منہ بسورے بولے تو آدم نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیا فرق ہے مجھ میں اور باقی مردوں میں؟ اپنی پریشانیاں پر میں بھلاتے اس نے بلب کی مدھم روشنی میں تعبیر کا معصوم چہرہ دیکھتے سوال کیا۔ تم باقی مردوں کی طرح بے وفا نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ مجھے اپنا آپ محفوظ لگتا ہے۔ اب دیکھو، ہسپتال کا یہ حصہ کتنا سنسان ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں تو مجھے کسی کا خوف نہیں۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو آدم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ درمیان کا فاصلہ مٹا کر اس کے قریب ہوا تو تعبیر بسکٹ کھانا چھوڑ کر جھینپ سی گئی۔ اور تمہیں مجھ سے عشق ہے؟ وہ بولی تو آدم متحیر سا اسے دیکھے گیا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی تم سے نکاح کر لوں، مگر ہائے مجبوریاں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا تو تعبیر ہنسنے لگی۔ تو کر لو نکاح، میں تو یہی چاہتی ہوں۔ یہاں کوئی نکاح خواہ مل جائے گا نا؟ وہ ہنسی روکتے سنجیدہ ہوئی تو آدم نے آہ بھری۔ ہائے کاش یہاں کوئی نکاح خواہ ہوتا، لیکن چلو کچھ عرصے بعد یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ ابھی تم بولتی رہو، مجھے کچھ دیر سکون چاہیے۔ وہ بولتے ہوئے نیچے ہی لیٹ گیا تو تعبیر نے حیرت سے اس کی صورت دیکھی۔ تمہیں میرے بولنے سے سکون ملتا ہے؟ وہ بے یقین سی تھی۔ ظاہر ہے، وہ کہہ کر آنکھیں موند گیا، جبکہ تعبیر اب اسے بتانے لگی تھی کہ اس نے یہ 4 سال کیسے گزارے۔ وہ جو 2 دن سے سویا نہیں تھا، اس کی باتیں سنتے سنتے سکون سے سو گیا تو تعبیر سحر زدہ سے اس کے چہرے کا نقوش دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا تھا کہ اس میں اور باقی مردوں میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک یہی تو فرق تھا کہ تعبیر کو اس سے محبت تھی۔ وہ خاص تھا کیونکہ وہ اس کا عشق تھا۔ ستاروں کے جھرمٹ نے چامگوئیاں کرتے ایک دوسرے کو ICU میں موجود انسان کی طرف متوجہ کیا، جو آج کئی دنوں کے بعد ہوش کی دنیا میں قدم رکھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اس بیمار وجود کے سامنے پینٹ شرٹ میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت واضح تھی، نفرت بھی ایسی جو پہاڑوں کو چیر ڈالے۔ وہ اس آدمی پر نظریں گاڑے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور وہ مریض اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش میں پلکیں اٹھاتا تو سر میں ٹیسیں اٹھنے لگتی۔ وہ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا، اور ہر عضو کے بیدار ہونے کے باوجود اس کی آنکھیں اب تک کمرے کا منظر دیکھنے سے قاصر تھیں۔ کب تک یوں ہی پڑے رہو گے؟ آنکھیں کھول کر تو دیکھو صحیح کہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ کسی نسوانی آواز نے اس کی سماعت پر اثر چھوڑا تو وہ سینے اور پیٹ میں اٹھنے والی تکلیف کو پس پشت ڈالتے آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1 لمحہ، 2، 3 اور پھر چوتھے لمحے میں وہ اس عورت کو پہچان گیا۔ وہ آئلہ تھی، اس کی بیوی، اس کی شریک حیات۔ اس نے منہ پر ماسک لگایا ہوا تھا، ہاتھوں پر دستانے تھے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی نفرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سجاول نے لبوں کو حرکت دیتے اس کا نام پکارنا چاہا، مگر آواز نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا تو آئلہ اس کی بے بسی پر ہنسی۔ تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوں گے نا، لیکن زیادہ خوش مت ہو، کیونکہ میں یہاں تم سے خلا لینے آئی تھی۔ مگر اب تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے خلا کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت جلد میں بیوہ ہونے والی ہوں۔ اس کی بے چارگی کا مذاق اڑاتے آئلہ نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ گولی لگنے سے پہلے کے مناظر سوچ رہا تھا۔ کیا ابرش کو تہخانے سے نکال دیا گیا ہوگا؟ کیا زریز اور ابرش خوش ہوں گے؟ اور وہ کتنے دن تک بے ہوش رہا؟ اس کے جسم میں ہونے والا غیر معمولی درد صرف گولی لگنے کا تھا؟ کئی سوال اس کے دماغ میں رقص کرنے لگے تھے، مگر آئلہ کے اگلے انکشاف نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ میں حسن سے شادی کر چکی ہوں، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیداد بیچ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ اب تم یقیناً یہ سوچ رہے ہوگے کہ آخر تم مرنے والے کیوں ہو؟ وہ اس کے سر پر بم پھوڑتے ہوئے تجسس بھرے لہجے میں بولی تو سجاول نے اپنے جسم کو حرکت دیتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پورا بدن درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہ ابھی مت مچلو، ابھی تو تمہیں اپنی بیماری کا سننے کے بعد مچلنا ہے، بلکہ شاید تمہیں دل کا دورہ ہی پڑ جائے۔ وہ کہہ کر اسے چند قدم دور ہٹتے نجاست کے احساس سے اسے تکنے لگی۔ تمہیں ایڈز ہو گیا ہے سجاول، وہ اس کی بیماری کا نام لے رہی تھی، جبکہ سجاول کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ وہ حیران و ششدر سا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو اسے اذیت کی وادی میں دھکیل چکی تھی۔ اپنے مسک پر ماسک لگایا ہٹانا چاہا تو بازو پر لگی ڈرپ نے اسے یہ کرنے سے روک دیا۔ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو مائی ڈیئر ہسبینڈ، خاص طور پر کل میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، تو اس وقت تک زندہ رہنا تاکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ آخر سجاول شاہ کی اوقات کیا ہے۔ وہ اس کے اندر زہر انڈیل رہی تھی، مگر سجاول اسے نہیں سن رہا تھا۔
اس کا دماغ تو اپنی بیماری کے بارے میں جان کر ہی سن ہو گیا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں کہ شاید وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہے، مگر آئینہ ہر بار حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی رہتی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا، ٹانگیں کانپنے لگی تھیں اور سینے میں درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، مگر یہ اذیت اس درندگی سے بہت کم تھی جو وہ اپنی پچھلی زندگی میں دکھا چکا تھا۔ آئلہ اسے مزید کچھ باتیں سنا کر چلی گئی، جبکہ وہ ذلت اور رسوائی کے ڈر سے وہیں پڑا رہا۔ تم نے کبھی مکافات عمل دیکھا ہے؟ سب سے چمکدار ستارہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، سجاول شاہ جیسا ہوتا ہے، ستاروں کے ہجوم میں سے کسی نے کہا تھا، اور وہ سب سجاول کی آہوں سے سکون محسوس کر رہے تھے۔ اگر کائنات زریج جاسم کی تکلیف میں اس کے ساتھ روئی تھی، تو آج وہی کائنات سجاول شاہ کے سزا پر ہنس بھی رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب دور دراز کی مسجد میں فجر کی اذانیں شروع ہوئیں۔ نفیسہ بیگم کچھ دیر پہلے ہی صوفے پر سو گئی تھی، جبکہ ابرش زریز کے سامنے اسٹول پر بیٹھی اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ تبھی اچانک قدرت کو اس پر ترس آیا اور زریز کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ابرش؟ وہ اپنے نام پر فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ جی۔ وہ جاگ رہا تھا اور اس کی حصوں کی بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ابرش میں بھی طاقت پھونکی جا رہی تھی۔ پانی، اس نے کہا تو ابرش نے اپنے آنسو رگڑتے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ وہ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد گہرے گہرے سانس لینے لگا تو ابرش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زریز، پلیز اب آنکھیں مت بند کریے گا، مجھے دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ابرش نے اسے تنبیہ کی تھی۔ آدم کہاں ہے؟ زریز نے اس کے لمس پر پرسکون ہوتے سوال کیا تو ابرش نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ باہر بیٹھے ہیں اور پھپھو وہاں لیٹی ہوئی ہیں، سب آپ کے پاس ہیں اور سب سے زیادہ پاس میں ہوں۔ اس نے اپنی قربت کا یقین دلاتے ابرش نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دیا۔ اب آپ بہت بہتر لگ رہے ہیں، شام کو تو آپ نے میری جان ہی نکال دی تھی، بہت رلایا ہے آپ نے مجھے۔ اس نے شکایت کی تو زریز نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ ابرش نے اس کی ہمت پر منع کرنے کی بجائے تکیہ لگاتے اسے بٹھانے میں مدد کی تو وہ ٹیک لگاتے کوپ سے ڈرپ کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہوں میں، اس کا سانس پھول گیا تھا۔ کمر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ ابرش نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر کب چلیں گے؟ اسے ہسپتال سے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب ڈاکٹرز ڈسچارج کر دیں گے، وہ کہہ کر اس کے سامنے بیٹھ کر سر جھکا گئی تو زریز نے اپنے ہاتھوں کو اس کے آنسوؤں سے بھیگتے پایا۔ رو کیوں رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شام سے ہوش میں ہی تھا، لیکن دوائیوں کے اثر کی وجہ سے جاگ نہیں سکا۔ مجھے امی کا آنا اور آپ دونوں کا آپس میں باتیں کرنا محسوس ہو رہا تھا، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اب ہمت کی ہے، پھر بھی آپ رو رہی ہیں؟ وہ بغیر اٹکے اس بار پورا جملہ بول گیا تو ابرش نے اس کی طرف دیکھنے کی صحیح کی۔ آپ میں میری جان بستی ہے اور یہی بات مجھے رلا رہی ہے۔ وہ اپنے احساسات کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو کبھی آپ کو تکلیف نہ دیتا، لیکن میں خود بے بس ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے آپ کی زندگی مشکل بنا دی ہے، لیکن میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طبیعت ٹھیک رکھوں، لیکن میرے خون کو دوائیوں کی لت پڑ گئی ہے شاید۔ بات کے دوران اس کا سانس بار بار پھول رہا تھا، جبکہ ابرش نے اس کی نکاہت بھرے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا۔ کچھ بولے؟ اسے خاموشی سے خود کو تکتا پا کر زریز نے سر ایک طرف ٹھلکاتے کہا تو ابرش نے اپنے گالوں سے نمکین پانی رگڑا جو اس کے لیے بولنا مشکل بنا رہا تھا۔ مجھے اپنا زریز واپس چاہیے، وہ بولی تو جیسے کسی نے زریز کو نشتر مار ڈالا ہو۔ ہنستا کھیلتا، خوش باش اور صحت مند زریز، مجھ سے یہ آپ کی حالت نہیں دیکھی جاتی، آپ کا یہ بدلاؤ مجھے دکھ دے رہا ہے۔ اس نے زریز کی پریشان نگاہوں پر اپنی بات کی وضاحت کی تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ابرش کے آنسو جذب کر لیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کہیں تو ابھی چل کے دکھا دیتا ہوں۔ وہ اپنی تکلیف بھلاتے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تو ابرش روتے میں ہی مسکرا دی۔ نہیں، ابھی لیٹ جائے، وہ بولی تو زریز نے اس کے کندھے پر سر رکھتے آنکھیں بند کر لیں۔ ابرش نے اس کی جسارت پر ہچکچاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زریز، آپ جاگ رہے ہیں؟ کچھ دیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد ابرش کو اس کے سونے کا گمان ہوا۔ زریز کو مساتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا، جبکہ ابرش بھی اس کے بال سہلاتے ہوئے پرسکون ہونے لگی تھی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہو کر اپنی روشنی بکھیرنے لگا تو نفیسہ بیگم کی آواز نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زریز جو کتنی ہی دیر اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھا رہا اور ابرش
جو کتنی ہی دیر اس کے تیز دھڑکتے دل کی رفتار سنتی رہی تھی۔ دونوں نفیسہ بیگم کی آواز پر چونکے تو زریز نے ابرش سے الگ ہوتے اپنی ماں کو دیکھا، جو آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی۔ پھوپھو، یہاں بیٹھے آپ۔ ابرش نے اس کے پاس سے اٹھی تو اب نفیسہ بیگم نے زریز کے سامنے بیٹھتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میرا شہزادہ۔ اس کا چہرہ چومتے وہ بار بار یہی لفظ دہرائے جا رہی تھی اور زریز ان کے شفقت بھرے لمس پر فقط مسکراتا رہا۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کی بہو نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ وہ کئی دنوں بعد کھل کر مسکرایا تو اس کے لیے دلیا بناتی ابرش اسے دیکھے بنا مسکراتی رہی۔ میری بہو لاکھوں میں ایک ہے۔ نفیسہ بیگم نے اس بار بغیر کسی حسد کے ابرش کی تعریف کی تو اندر داخل ہوتا آدم چچلا۔ اوئے، تم کب ہوش میں آئے؟ بھابھی، بتایا تک نہیں آپ نے؟ وہ جو رات کو ان کے آرام کی خاطر اندر نہیں آیا تھا اب دونوں خواتین کے لیے ناشتہ لے کر آیا تو زریز کو صحیح سلامت بیٹھا دیکھ کر ناشتہ تعبیر کو تھماتے اس کی طرف بڑھا۔ آنٹی، اب 2 منٹ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، کیونکہ آج میں نے اس پر بالکل رحم نہیں کھانا۔ وہ خطرناک ارادوں کے تحت اس کی طرف بڑھا تو نفیسہ بیگم ہنستے ہوئے اٹھ گئی۔ میں ابھی بیمار ہی ہوں۔ زریز نے دنیا جہاں کی مسکینیت اپنے چہرے پر سجائی تو آدم نے اس کے سامنے بیٹھتے اس کے پیٹ میں ایک زوردار مکہ مارا۔ آدم، درد ہو رہا ہے۔ وہ آدم سے اسی رد عمل کی توقع کرتا تھا، مگر پھر بھی پیٹ پکڑتے کر رہا تو آدم نے دوسرا مکہ اس کی ٹانگ پر مارا۔ میں تمہارا سارا درد نکالتا ہوں۔ یہ بستر چھوڑو اور کھڑے ہو جاؤ، ورنہ کمر پر بھی ماروں گا، پھر چاہے تمہیں اللہ کے حوالے ہو جاؤ۔ اس کے اوپر سے کمبل اتارتے آدم نے حکم صادر کیا جبکہ ابرش کو فکر مندی نے آن گھیرا۔ بھائی، ابھی وہ مکمل صحت یاب نہیں ہوئے، انہیں ریسٹ کرنے دیں پلیز۔ وہ واقعی فکر مند تھی۔ آدم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں پتہ بھابھی، یہ بیویوں کی توجہ حاصل کرنے کا نیا طریقہ مارکیٹ میں آیا ہے کہ بیمار ہو کر بستر پر پڑ جاؤ۔ ڈرامے کر رہی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے روکنے پر باز آنے کے بجائے آدم نے زریز کے پیٹ میں ایک اور مکہ مارا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ہٹو، اٹھ رہا ہوں۔ حد ہے، پہلا دوست دیکھا جو اپنے بیمار دوست کا دعاؤں کی بجائے مکوں سے نواز رہا ہے۔ بہت ہی خبیث انسان ہو تم۔ اسے برے القابات سے نوازتے زریز نے بغیر کسی سہارے کے اٹھنے کی کوشش کی اور ذرا سی ہمت کے بعد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہائے میرا یار، اب گلے لگاؤں گا میں۔ آدم نے اسے زور سے دبوچا تو زریز نے ڈرپ لگے ہاتھ سے ہی اس کی کمر پر تھپڑ لگایا۔ بے ہمتی جسم میں نہیں دماغ میں ہوتی ہے، اسے اپنے دماغ سے نکالو گے تو ہی خوش رہ سکو گے۔ مرد بنو یار۔ اس کی ذہنی حالت سے خوب واقف ہونے کے باوجود آدم نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے سارا الزام اس پر ڈالا تو وہ اس سے الگ ہوا۔ میں کون سا عورت ہوں؟ زریز نے برا مانا جبکہ آدم کا ایک زوردار قہقہا فضا میں بلند ہوا تھا۔ دیکھو ذرا، عورتوں کی طرح چھوٹی سی بات پر منہ بسور رہے ہو۔ صحیح طرح ملو یار۔ تسلی نہ ہونے پر آدم نے اسے گریبان سے پکڑتے دوبارہ پوری شدت سے گلے لگایا تو زریز نے اپنی خوش نصیبی پر ناز ہونے لگا۔ تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ، بھائی سے ملو۔ تعبیر کو خاموش کھڑا دیکھ کر آدم نے مخاطب کیا تو وہ دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے زریز کے سامنے آئی۔ آدم مجھ سے بہت پیار کرتا ہے بھائی، جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ بولی تو زریز نے آدم کو دیکھا۔ ہاں، اس کے پیار کا لائیو نظارہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اس کی مار کو دل پر لیتے وہ واپس بیٹھا تو آدم کے ساتھ ابرش بھی ہنسنے لگی جبکہ سورج بھی ان کی خوشی پر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا اور عین اسی وقت شہر کے دوسرے حصے میں سجاول شاہ کے کنسرٹ کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ٹھیک 9 گھنٹے بعد یہ محفل شروع ہونی تھی اور دنیا کی سب گھڑیاں اس 9 گھنٹے کے سفر کو طے کرنے سے گھبرا رہی تھی کہ شاید ابھی اس کمرے میں کھلکھلاتے چہروں کے صبر کا امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ 16 دسمبر 2021 12 بجے۔ سیاہ جینس اور بھورے رنگ کی جیکٹ پہنے وہ اپنی سبز آنکھوں سے لیپ ٹاپ پر نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس حال کا منظر تھا جہاں کچھ گھنٹوں بعد سجاول شاہ کا کنسرٹ ہونا تھا۔ اس کنسرٹ میں لاکھوں لوگ شریک ہونے والے تھے اور سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ میلہ سجاول شاہ کی صحت یابی کی خوشی میں سجنے جا رہا ہے اور آئلہ اپنے ارادوں کا کامیاب ہوتے پا کر بے حد خوش تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا شخص کمپوزر بھی پریشان نگاہوں سے اسکرین کے دوسرے پار ہوتی تیاریوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کشمکش اور بے چینی واضح تھی مگر ضمیر چند دنیاوی فائدوں کی تھپکی سے سو چکا تھا۔ سجاول کے ساتھ آپ کی بھی بدنامی ہوگی؟ بمشکل ایک جملہ بولتے وہ آئلہ کی خونخوار نظروں سے خوفزدہ ہوتے خاموش ہو گیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میری بدنامی کیوں ہوگی؟ وہ بدکار ہے،
اس نے ناجائز تعلقات بنائے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو کئی سالوں سے امریکہ بیٹھی ہوں۔ یہ تو گولی لگنے کی وجہ سے سجاوٹ کی بیماری سامنے آ گئی، ورنہ میں ساری عمر اس کے مرنے پر ماتم مناتی رہتی۔ وہ یکدم بھڑک اٹھی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہماری ٹیم میں سے بھی کسی کو سجاوٹ شاہ کی خصلت کا علم نہیں تھا، اور ان کی بیماری کا سن کر ہمارے دل بھی دکھے ہیں۔ لیکن اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ سجاول کی گرل فرینڈ تھی؟ وہ سجاول اور ابرش کی ایڈٹ ہوئی تصویر دیکھ رہا تھا۔ ابرش کے چہرے پر چھائی معصومیت اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، مگر نفس ہر بار حاوی ہو جاتا تھا۔ نہیں، لیکن ہمیں دنیا کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ ابرش اور سجاول کے ناجائز تعلقات تھے۔ اس لڑکی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور میں اس کے کردار پر تماچا مار کر اسے پوری دنیا کے سامنے رسوا کروں گی۔ بہت مضبوط اور صابر بنتی ہے نا یہ، کسی مصیبت سے ٹوٹتی نہیں، اس لیے میں اس کے کردار پر چوٹ کر کے اسے توڑ دوں گی۔ وہ اس سے کچھ چھپانے کی بجائے سچ بولتے اسے حیران کر گئی۔ اس کے گھر والے کوئی ایکشن نہیں لیں گے؟ وہ سانس روکے بیٹھا تھا۔ اس کا شوہر ہاتھ پاؤں ضرور ہلائے گا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم ان سب کی فکر مت کرو جنید، بس یہ سوچو کہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ امید ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے، ورنہ دھوکے بازوں سے انتقام لینا مجھے خوب آتا ہے۔ وہ اسے وارن کرتی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر اس سنسان اسٹوڈیو کو دیکھنے لگی جہاں کبھی سجاول شاہ رونق لگایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد چند ضروری ہدایات دے کر زریز کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ اس کی کمر کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر نے اسے سائیکیٹرسٹ سے علاج کروانے کے لیے خصوصاً تاکید کی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں آدم کے ہمراہ بیٹھا تھا، جبکہ ابرش کچن میں دلیا بناتے ہوئے تعبیر سے باتیں کر رہی تھی، اور نفیسہ بیگم اپنے کمرے میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے گئی تھی۔ خورشید تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ تو پھر مل کر کہیں بیٹھتے ہیں۔ آدم نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اطلاع دی تو وہ کہتے سیدھا ہوا۔ اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آنٹی سے تعبیر کے لیے بات کروں، تاکہ تمہارے بچے ہونے سے پہلے میری شادی ہو جائے، ورنہ تمہارے بچوں نے کہنا ہے کہ آدم چاچو ابھی تک کنوارے ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولا تھا۔ چاچو نہیں، تایا۔ زریز نے انتہائی سنجیدگی سے اس کی تصحیح کی تو آدم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ ابھی تم کہہ رہی تھی کہ میں عورت نہیں ہوں۔ وہ اس کی نقل اتارتے منہ کے زاویے بنانے لگا تو زریز نے کہا لگایا، چپ کرو، اور تمہیں احساس بھی ہے کہ میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان رہا ہوں۔ حد ہے، لوگ اتنے سال جیل میں گزارتے ہیں مگر انہیں تو انزائٹی نہیں ہوتی، تم پتہ نہیں اتنے نازک مزاج کیوں ہو۔ وہ اس کے کہکہے سے لطف اندوز ہونے کے باوجود نروٹھے پن سے بولا تو زریز نے گہرا سانس لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس ماضی کے کچھ تلخ واقعات یاد آنے لگے تھے۔ تم لوگوں کو میں بے ہوش نظر آ رہا تھا، لیکن میں نہ جانے کہاں بھٹک رہا تھا۔ خیر، یہ سب انسان کے بس میں ہوتا ہے، میں جلدی اس پر قابو پا لوں گا۔ اور مجھ نازک مزاج، کمزور، بیمار اور بے بس مت کہنا، دل عجیب سا ہو جاتا ہے میرا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا، تمہیں اور ابرش کو بہت تکلیف پہنچائی ہے میں نے، لیکن میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ بولتا چلا گیا تو آدم نے اپنا سر پکڑا۔ اف، بس کر دو، ہر وقت جذباتی نہ ہو جایا کرو، چل کرو یار، چھوٹی سی زندگی ہے، مزے کرو، پھر مرنا ہی ہے، اور اب اگر تم ہسپتال گئے تو میں نے تمہیں سیدھا اوپر پہنچا دینا۔ آدم نے کہتے ہوئے دروازے کی طرف جہاں سے ابرش اور تعبیر آ رہی تھی۔ آپ کے لیے دلیا بنایا ہے۔ ابرش نے ٹرے میں اس پر رکھی تو زریز نے ناگواری سے اس پرہیزی کھانے کو دیکھا تھا۔ کھانا تیار ہو گیا ہے بھائی، جب بولیں گے میں لگا دوں گی۔ تعبیر کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ابرش نے آدم سے کہا تو وہ اس لڑکی کو بغور دیکھ کر رہ گیا جو اس سے پہلے دن سے ہی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ یہ منسٹر لگا ہے جو اس سے پوچھ کر کھانا لگانا ہے، جا کر امی سے پوچھیں۔ زریز نے اپنی ٹانگ اڑائی تو ابرش مسکراہٹ دبا گئی۔ منسٹر نہیں ہے لیکن مہمان تو ہے نا، اور آپ چپ کر کے اپنا پرہیزی کھانا کھائیں، ہم تو بریانی کھائیں گے، کیوں آدم بھائی؟ اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے ابرش نے ٹرے سے تھمائی تو وہ باری باری دونوں کو گھورنے لگا۔ تو میں بعد میں پوچھوں گا، اور آپ؟ وہ آدم کو دھمکی دیتے ابرش کو صرف گھور ہی سکا تھا۔ ناخون جلائیں بیچارے کا، پہلے ہی بہت کم ہے۔ آدم نے ہنستے ہوئے ایک چمچ بناتے اس کے منہ میں ڈالنا چاہی تو زریز نے اس سے چمچ کھینچتے واپس رکھی۔ ہاتھ سلامت ہے میرے۔ وہ چڑھ کر ایک کے بعد ایک چمچ منہ میں ڈالنے لگا، جبکہ ابرش منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، اور زریز چور نگاہوں سے اس کی ہنسی کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرتے اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت حسد ابرش احواد کی ہے۔ 1:45
آدم اور تعبیر کے جانے کے بعد نفیسہ بیگم کی بھی کچھ وقت ان کے پاس بیٹھنے کے بعد زریز کو آرام کی نصیحت کرتے اپنے کمرے کی صفائی میں مصروف ہو گئی تو ابرش اسے دوا کھلانے کے بعد بیڈ کے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ آج مزہ آیا ہے نا؟ اتنے دن بعد ہمارے گھر میں رونق لگی ہے اور تعبیر کی صورت میں مجھے سمل واپس مل گئی ہے۔ پتہ ہے اس کی باتیں اور شرارتیں بالکل سمل کی طرح ہیں، وہ بھی اتنی ہی باتونی اور شریر تھی۔ وہ کافی عرصے بعد خوش نظر آ رہی تھی۔ سریز نے سر اسپات میں ہلاتے اس کے لیے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی۔ ہاں لیکن میں آپ سے ناراض ہوں، اس نے خف کے چہرے پر سچائی تو ابرش نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھ رکھتے مزے سے اس کے تاثرات دیکھے۔ آدم بھائی والی بات پر نا؟ سب پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی ہیں آپ۔ وہ واقعی خفا تھا۔ وہ بہت اچھے ہیں، مجھے بہت پہلے ان سے جیلسی ہوتی تھی کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے ہسپتال میں میرا ساتھ دیا میں بھول نہیں سکتی۔ نہ صرف اپنے الفاظ سے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا بلکہ تعبیر کو بھی لے آئے تاکہ میں اکیلا پن محسوس نہ کروں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس قدر پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے۔ ابرش کے لہجے میں آدم کے لیے احترام ہی احترام تھا۔ زریز ہلکا سا مسکرایا۔ وہ ایسا ہی ہے، اللہ نے مجھے اس سے ملا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن مائی ڈیئر وائف، اس نے ابرش کی ناک کھینچی، آپ کو صرف میری تعریفیں کرنے کا حق ہے، اس لیے آئندہ اس آدم خور کی اتنی تعریفیں نہ کریے گا، ورنہ آپ کا معصوم شوہر بھی تعبیر کی تعریفوں کے پل باندھ دے گا۔ وہ شرارت سے کہتا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر گیا تو ابرش نے آنکھیں سکیڑی۔ مار کھانی ہے؟ نہیں مار سکتی، کیونکہ آپ کی ایک عدد ساتھ اسی گھر میں موجود ہے، اس لیے چپ چاپ میری خدمت کریں۔ ویسے بھی نیک بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کرتے ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ بولا تو ابرش نے بیڈ سے اترتے ڈریسنگ ٹیبل سے کنگھی اور 2 پونیاں اٹھائیں اور واپس آ بیٹھی۔ آئیں آپ کی پونیاں بناتی ہوں۔ وہ بہت خوش تھی۔ ہیں؟ کیوں؟ سریز کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ ہاں نا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ آپ کی ان لمبی زلفوں کو سمیٹوں، اور ویسے بھی آدم بھائی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا بچپنا ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ وہ کہہ کر اس کے پیچھے بیٹھی تو سریز اسے روکنے کی بجائے مسکراتا رہا۔ وہ ابرش کو کئی ماہ بعد خوش دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں کنگھی پھرتے انتہائی مہارت سے پونی لگا رہی تھی، جبکہ زریز آنکھیں بند کی اس کی معصومانہ حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آئندہ آپ اتنے لمبے بال نہ رکھیں۔ مانا کہ آپ پر لمبے بال سوٹ کرتے ہیں مگر اتنے لمبے بھی نہیں، وہ دوسری پونی بناتے کہہ رہی تھی۔ سریز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی پونی صحیح طرح نہیں لگی۔ اس نے بولنے کی صحیح کی تو سریز نے گردن موڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ دونوں طرف بنی پونیاں اسے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر ہنسی دبائے ابرش کو دیکھنے لگا۔ آپ کی یہ کھلکھلاتی ہنسی مجھے توانا کر دیتی ہے، اور یہ آنکھیں ہنستے ہوئے چھوٹی ہو جاتی ہیں تو دل کرتا ہے انہیں چوم کر۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ ابرش نے ہنسی روکتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ چپ کر کے لیٹ جائیں، پھپھو نے دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹے گی کہ ابھی تک زریز سویا کیوں نہیں۔ اسے پٹری سے اترتا دیکھ کر ابرش نے نفیسہ بیگم سے ڈرانا چاہا تو زریز نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ میں اتنے دن ہسپتال میں ہی سوتا رہا ہوں اور آپ مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہیں؟ وہ اس کے کترانے پر خفا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے شرم آتی ہے، وہ اپنا مسئلہ بتا کر نظریں جھکا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے سونا ہے تو سو جائیں، میں جاگ رہا ہوں۔ اسے کسی مشکل میں ڈالنے کے بجائے زریز نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ ابرش کو نئی پریشانی نے آنکھ گھیرا تھا۔ نہیں، یہ اتار دوں؟ اس نے پونیوں کی طرف اشارہ کیا تو ابرش نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ آپ کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتی، وہ آج خود ہی اس کے قریب ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ بڑی بات ہے، سریز نے تنزیہ کہتے اسے خود سے الگ کیا اور ابرش چند لمحے اسے دیکھتی رہی، مگر پھر آنسوں کی نمی سے آنکھیں بھیگنے لگی تو نظریں جھکا گئی۔ اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ابرش چپ کریں یار، وہ اسے روتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ ابرش نے نفی میں سر ہلاتے آنکھیں رگڑیں۔ میں نے ایک بار آپ کو خود سے دور کیا ہے تو رونے بیٹھ گئی ہیں، اور جو آپ پچھلے کئی مہینوں سے میرے ساتھ کر رہی ہیں اس کا کیا؟ وہ اس کے رونے پر بری طرح بے چین ہوا۔ ابرش نے اسے دیکھے بغیر درمیان کا فاصلہ طے کرتے اپنا سر دوبارہ اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ میں جو مرضی کروں لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ مجھے خود سے دور کریں، وہ دھونس جما کر نم لہجے میں بولی تو زریز نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، جو اس کی ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 4 بجے وہ چائے بنا کر کمرے میں آئی تو زریز سو چکا تھا۔ وہ چائے میز پر رکھتے اس کے پاس بیٹھی مگر وہ گہری نیند میں تھا۔
कुछ पल यूं ही सोचने के बाद उसने अलमारी खोली और अपने कपड़े देखने लगी। इनमें से ज़्यादातर कपड़े हल्के रंग के थे, जो बार बार धुलने की वजह से अपनी हरकत रंगत भी खो चुके थे। तभी इसकी नज़र पैक हुए जोड़े पर पड़ी। आपने कहा था कि मैं आपको सुर्ख रंग में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। दिल में उठते नए जज्बे के तहत उसने इस्त्री चलाई और चाय की घूंट भरते वक्फे वक्फे से सुरेश को भी देखती रही। आपको लगता है कि मैं आपसे दूर भागती हूँ, हालांकि मेरा दिल करता है कि हर रात आपके सीने पर सर रख कर सोऊं, मगर न जाने क्यों झिझक आड़े आ जाती हैं। वो जोड़ा इस्त्री करने के बाद अलमारी का दरमियाना खाना खोलकर इसमें से ब्यूटी बॉक्स निकालकर ज्वेलरी देखने लगी। इसमें हर किस्म की ज्वेलरी मौजूद थी। अब्रिश ने सुर्ख रंग की चूड़ियाँ और गोल्डन रंग के झुमके निकालकर अपने कानों के साथ लगाते खुद को आईने में देखा। ये अच्छे लगेंगे आपको। उसने सोने का फ़ायदा उठाते अब्रिश ने सारी चीज़ें मेज़ पर रखी और बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर निकली और ज्वेलरी पहनकर लिपस्टिक लगाते अपने बाल ब्रश करने लगी। बाल खुले ही रखूंगी। इसकी ख्वाहिश सर आंखों पर रखते उसने बालों को कमर पर खुला छोड़ दिया। अपनी तैयारी से मुतमईन होने के बाद उसने चूड़ी पहनने के लिए हाथ बढ़ाया तो सुरेश की नींद चूड़ियाँ खनकने से खुल गई। उसकी नींद हमेशा से ही कच्ची थी। अब्रिश उसे बेड पर मौजूद ना पाकर उसने खनूदगी में ही आवाज़ दी तो वह जल्दी से चूड़ियाँ पहनते उसके सामने आई। मैं कैसी लग रही हूँ? उसने अचानक सामने आते जुरेज की नींद के साथ इसके होश में उड़ा लिए। वो हैरत से उसे देखते बैठा, जबकि वो नज़रें झुकाए उससे तारीफ सुनने की मुंतज़िर थी। लेकिन वो तो उसे देखकर कुछ बोलना भूल चुका था। इसके होंठों में जुम्बिश हुई, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबले को किन अल्फाज में सराहे। तभी अल्फाज के खेल में पड़ने की बजाय वो सहरज़दा सा उसे देखे गया। बताएं ना, कैसी लग रही हूँ? आपने कहा था कि सुर्ख फ्रॉक पहनकर तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास फ्रॉक नहीं थी, इसलिए ये जोड़ा पहनकर आपके लिए तैयार हुई हूँ। देखें, चूड़ियाँ भी पहनी हैं मैंने। पुरजोशी से अपनी तैयारी का बताते वो इसके पास बैठी तो सुरेश ने उसके चेहरे पर हाथ रखते इसके बालों को कानों के पीछे अड़सा। बहुत हंसी। वो इसमें खो चुका था। अब सांस रोके उसे देखते रही। वह इसके बालों से खेलते हुए उसके होंठों को देखने लगा, जिस पर सजा रंग उसे अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे मारने का इरादा है? उसके निचले होंठ पर उंगली रखते जुरेज ने पूछा तो वो गुस्से से उसे देखने लगी। मरने की बातें करना ज़रूरी है? उसके दिल को कुछ हुआ था। घायल कर रही हैं आप मुझे? वो उसके कानों को छूते उसे हालात की संगीनी से आगाह कर रहा था, और वो भी इस बार जुरेज से दूर नहीं हुई थी। कोई अच्छा जुमला नहीं बोल सकते? उसे अपनी चूड़ियों की तरफ मतवज्जो देखकर वो बोली थी। आपको देखकर बोलना भूल गया हूँ। वो इसका चेहरा दोनों हाथों में लेते ज़रा सा आगे हुआ तो अब्रिश के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। वो इसकी आंखों में फैले गैर मामूली जज्बात देख रही थी। जुरेज भी उसकी हालत से वाकिफ था, तभी उसकी पेशानी पर अपने लब रखते उसे अपने लम्स की गरमाइश का एहसास दिलाते अलग हुआ। अब्रिश आंखें बंद किए इस शख्स की गुर्बत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि जिसने तवील आजमाइश के बाद उसे सुकून की घड़ियां दी थी, और अब जुरेज इसका हाथ थामे चूड़ियों से छेड़खानी करने में मसरूफ़ हो चुका था। मैं अब चेंज कर लूँ? इन कपड़ों में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। कुछ देर खामोशी से जुरेज की सरगर्मी देखने के बाद उसने इजाज़त चाही, मगर वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गया। थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही। अभी तो मैंने जी भर कर देखा भी नहीं, वो बोला तो अब्रिश ने इसका चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। बस कर दें, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, वो बेबसी से कह रही थी, मगर जुरेज मुस्कुराते हुए उसे देखे गया। तभी दरवाजे पर दस्तक ने इन दोनों को चुका दिया। अब्रिश इससे हाथ छुड़ाते फ़ौरन खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती नफीसा बेगम उसके हुलिये पर हैरानी से पहले उसे फिर जुरेज को देखने लगी। वो मैं ये पहन कर देख रही थी कि छोटे तो नहीं हो गए? अब्रिश ने बेमुश्किल मुस्कुराते हुए बहाना किया तो जुरेज ने उसे घूरा। घबरा क्यों गई हो? बीवी का शोहर के लिए तैयार होना अच्छी बात है, और बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। वो इसकी चोरी पकड़ते मुस्कुराई तो अब्रिश शर्मिंदगी से सर झुका गई। और बाहर आदम आया है, मैं इसी का बताने आई थी। जुरेज से कहते वो बाहर निकली तो जुरेज ने मुंह बनाया। ये फिर क्यों टपक पड़ा है? आप चेंज कर ले, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो हिम्मत करके उठा तो अब्रिश शुक्र का सांस लेते वहीं सोफे पर बैठ गई। 6:15। सजावल की आंखें गर्म सयाल उगल रही थीं। तकिया आंखों से भीग कर उसकी बेबसी अपने अंदर समोने में कोशा था, मगर उसका बढ़ता दर्द और खौफ उसे किसी सूरत चैन नहीं लेने दे रहा था। उसके ज़हनी दरीचे में कई लड़कियों की आहें और सिसकियां गूंज रही थीं। एक के बाद एक आवाज़ उससे रहम की भीख मांग रही थी।
चीखों पुकारों से मुसलसल अज़ियत का शिकार कर रही थी, मगर वो पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला आज खुद अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था। कई मासूम इज़्ज़तें उछालने वाला आज अपनी बदनामी से खौफज़दा था। वक्त के पहिए ने घूमते हुए उसे मुकाफ़ात अमल के इंसाफ से यूँ रोशनास करवाया था कि वो ना चाहते हुए भी अपने गुनाहों को मानने लगा था। कैसा महसूस कर रहे हैं? सामने खड़ी नर्स पूछ रही थी, मगर उसके दिलो दिमाग लड़कियों की फरियादों में अटके थे। छोड़ दो सजावल, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो प्लीज़। कोई लड़की चीख रही थी, मगर वो उसे नोचता चला गया। अल्लाह से डरो, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर उसने मेरा बदला तुमसे इसी दुनिया में ले लिया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। एक और आवाज़। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में जलील करेगा। आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वो तुम्हारे आगे भी आएगा। आह! कई आवाज़ें, कई बद्दुआएं, कई आंसू। वो इन सब जुल्मों की बद्दुआओं की जद में आ गया था। और नर्स उसे इंजेक्शन लगाते हुए कुछ कह रही थी, मगर वो कुछ सुनने के काबिल ना था। बेबसी और तकलीफ़ की इंतहा पर पहुंचते उसने आंखें मूंद लीं कि शायद सुकून मिल सके, मगर दूसरों का जिस्म नोचने वाले की रूह आज बुरी तरह नोची जा रही थी। दूसरी तरफ खसलान और खालदा बेगम सुरेश से मिलने के लिए नीचे आ रहे थे और आगाजान इनकी तैयारियों पर जल कुड़ रहे थे। तुम लोग तो ऐसे तैयारियां कर रहे हो जैसे सुरेश हमारा बहुत सगा है। देखा नहीं, अस्पताल से आने के बाद एक बार भी उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं इसका ससुर हूँ, कुछ तो फ़र्ज़ बनता है इसका। वो सिगरेट सुलगाते बोले तो खसलान ने जैकेट पहनते मिठाई का डब्बा उठाया। चले अम्मी? वो इन्हें मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए था। हाँ चलो, और रास्ते से फ्रूट भी लेना है। वो भी चारते उड़ते मसरूफ़ सी बोली तो आगाजान गुस्से से खड़े हुए। तुम दोनों को मेरी आवाज़ आ रही है? ये मिठाई वापस रखो और घर से बाहर कदम मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इश्तियाल अंगेज़ी से तकरीबन ठाड़े थे। ग़ज़लान धीमा सा मुस्कुराया। आपसे किसी ने इजाज़त मांगी है? अपने काम से काम रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना मैं अब्रश नहीं हूँ, चुपचाप आपकी बकवास सुनता रहूँ। वो तमीज़ भुलाए इन्हीं के लहजे में बोला तो आगाजान दांत पीस कर रह गए। जल्दी चलें अम्मी, वरना आज फिर यहाँ महाज खुल जाएगा। वो तंजिया कहते हुए बाहर निकल गया तो खालदा बेगम ने भी आगाजान को देखे बिना इसके कदमों की पैरवी की। इस सब के दरमियान सुरेश और आदम लाउंज में बैठे चाय और बिस्किट से इंसाफ कर रहे थे और वक्त लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ते इन सबकी खुशियों को कत्ल करने के लिए बेताब था। तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है जो ये बार बार यहाँ पर टपक पड़ते हो? सुरेश तकिए से टेक लगाते बोला तो आदम ने मस्कीन शक्ल बनाते सामने बैठी नफीसा बेगम को देखा। क्या देख रही हैं आप? ये बदतमीज़ मुझे मेरे प्यार का सिला दे रहा है। बेहद गमगीन था। तंग कर रहा है। और तुम ये सब क्यों लाए? वो फ्रूट्स के शॉपर की तरफ इशारा करते बोला तो आदम ने गहरा सांस दिया। ये रिश्वत है। वो संजीदगी से बोला तो जुरेज ने भवें उचकाई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ताबीर की अम्मी के घर आंटी को लेकर जाना चाहता हूँ। आंटी, आप जानती हैं कि मैं इस भरी दुनिया में अकेला तन्हा मुसाफिर हूँ। उसने बोलना शुरू किया तो जुरेज ने उसकी कमर में घूंसा मारा। ओवर एक्टिंग बंद करो और असल बात बताओ। वो इसकी तन्हा पर बुरा मान गया। उफ, हद है। आंटी, आप इसको समझाएंगी या मैं अपनी ज़बान में समझाऊं? 2 मिनट सुकून से बात नहीं करने देता मुझे। वो रो देने को था। चुप करो जुरेज, उसे बोलने दो। नफीसा बेगम ने उसे चुप करवाया तो हाथ ऊपर उठाते खामोश हो गया, जबकि आदम ने उसे फातिहाना नजरों से देखा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी अम्मी के तौर पर ताबीर के घर रिश्ता लेकर जाएं। इन्हें मनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इन्हें इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लेंगी। वैसे भी मैं आपके सामने ही हूँ, आप मेरी गारंटी दीजिएगा ताकि वो राज़ी हो जाए। वो अपना मसला बयान करके खामोश हुआ तो नफीसा बेगम ने सुरेश को देखा जो किसी गहरी सोच में गुम था। हरगिज़ नहीं, तुम अपनी अम्मी को लेकर जाओ। देखो आदम, तुम्हारी अपनी अम्मी से जो भी लड़ाई है उसे ख़त्म करो और अपनी ज़िंदगी के इस अहम मौका पर इन्हें साथ लेकर जाओ। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इन्हें मान दो। ये रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और गलत फहमियाँ पालकर इन अनमोल रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए। वो आदम को समझाने लगा। माँ बाप से कैसी लड़ाई यार? मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मैंने कोई गलत फहमी दिल में पाली हुई है। लेकिन मैंने ताबीर के घर नहीं लेकर जाना चाहता। मैंने अच्छी तरह से जानता हूँ वो वहाँ कोई ना कोई फसाद ज़रूर करेंगी। नफीसा आंटी मामला संभाल लेंगी और अब्रिश भाभी भी समझदार है, तो मैं इन दोनों को भेजना चाहता हूँ। उसने वजह बयान करते अब्रिश का भी नाम लिया तो जुरेज ने उसे एक घूरी से नवाजा। पहले तुमने मेरी बीवी को बहन बनाया और अब तुम मेरी माँ पर कब्जा करने आ गए हो। बहुत एक फजूल आदमी हो। जाओ, दफ़ा हो जाओ। चली जाएंगी अम्मी तुम्हारे साथ, लेकिन इसके बाद तुम्हें अपनी अम्मी से सुलह करनी होगी। आई समझ? सुरेश ने उसके सामने शर्त रखी तो वो ताबेदारी से सर हिला गया।
جو حکم، اور میری بہن کہاں ہے؟ وہ جان بوجھ کر اس کی بات پکڑتے ہوئے بولا تو زریز نے پلنگ سے کشن اٹھاتے اس کے سر پر مارا۔ مر جاؤ تم، وہ چڑھ کر بولا تو آدم کا جاندار کہا فضا میں بلند ہوا۔ 7 بجے کراچی کے اس حال میں آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا جوش ان کے نعروں کہکہوں سے واضح ہو رہا تھا۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے سجاول شاہ کے کنسرٹ میں شرکت کی تھی۔ حال کا اندرونی منظر کمکموں کی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ پھولوں کی مہک اور بیک گراؤنڈ میں چلتے سجاول کے گانے رات کی حسین منظر کشی کر رہے تھے، اور اسٹیج کے پیچھے موجود عائلہ کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی فتح کا جشن منانے کو بےتاب تھی۔ اب اس سے کچھ دیر بعد اسکرین پر سرعام سجاول اور ابرش کو رسوا کیا جانے والا تھا، اور وہ اس لمحے کے لیے خود کو تیار کرتے دل ہی دل میں ابرش پر ہنس رہی تھی۔ جبکہ اس رونق اور ہجوم سے بہت دور ابرش مہمانوں سے مل کر گھٹن اور گھبراہٹ کے باعث چھت پر چلی گئی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپاتا اور پھر کچھ لمحوں بعد بادلوں کی چادر اتار کر اس کے حال پر نگاہ ڈالتا، مگر وہ چاند کی اس آنکھ میں چولے سے لطف اندوز ہونے کی بجائے پریشانی میں ٹہل رہی تھی۔ ارے آپ یہاں کیوں آ گئی؟ نیچے ممانی جان آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تبھی زریز کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ فوراً پلٹی۔ ایسے ہی بس دل گھبرا رہا ہے۔ اسے ایک دم شدید اداسی نے آن گھیرا تھا۔ کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند سا اس کے قریب آ گیا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ اوپر کیوں آئے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 1 ہفتہ آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے، اور آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ اتنے لاپرواہ کیوں ہیں آپ؟ وہ اس کی بے احتیاطی پر ناراض ہوئی۔ بات مت بدلیں اور بتائیں کہ کیا پریشانی ہے۔ غسان کی وجہ سے پریشان ہے، اس نے اندازہ لگایا، جبکہ ابرش اس کی آنکھوں میں نظر آتے خوف کو آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے نیچے گھٹن ہو رہی تھی، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ حالانکہ آج سب اکٹھے ہیں اور میں کچھ دیر پہلے تک خوش تھی، لیکن اب دل میں بے چینی ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا کہ کیوں، مجھے اتنی بے سکونی کیوں ہے۔ وہ واقعی اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ زریز نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ ادھر دیکھیں میری طرف، وہ بولا تو ابرش نے اسے دیکھا۔ جب انسان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک آزمائش آئے تو اس کے دل میں قدرتی خوف بیٹھ جاتا ہے، لیکن ابرش، آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہم سب بہت خوش ہیں، اس لیے گھبراہٹ کو اپنے دل سے نکال دیں اور نیچے آ کر سب کے ساتھ بیٹھیں۔ وہ اسے سمجھانے لگا تو ابرش نے سر اسپات میں ہلایا۔ آپ کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا، میرا سب کچھ آپ ہی ہیں، وہ بولی تو زریز مسکرایا۔ آئے ہائے، آج بہت محبت جاگی ہوئی ہے۔ ویسے قسم سے اگر یہ مہمان نہ آئے ہوتے نا، تب میں آپ کو بتاتا۔ وہ شریر ہوا تو ابرش نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ مجھے نیچے نہیں جانا، بس کچھ دیر آپ میرے ساتھ رہیں۔ اس کی باتوں سے ابرش کا دل سنبھلنے لگا تھا تو وہ فرمائشی لہجے میں بولی، زریز، آئلہ ٹی وی پر آ رہی ہے، نیچے آؤ جلدی۔ زریز کے جواب سے پہلے ہی آدم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ دونوں حیرت سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ ہر سیڑھی سے قدم نیچے رکھتے ہوئے اس بات سے بے خبر تھے کہ آج ان پر ایک نئی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جبکہ عائلہ اسٹیج پر آتے اپنا تعارف پیش کرنے کے بعد جنید کو اشارہ کرتے ویڈیو چلانے کا کہہ رہی تھی، جس کے ایک کلک پر کسی کی زندگی برباد ہونے والی تھی۔